الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، حدیث پاک ہے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کے 3 حصے ہیں، اعمال کے 3 رجسٹر ہیں۔ سب سے پہلا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، گناہ میں شرک، یہ ایسا گناہ ہے اگر بندہ شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی بخشش نہ ہوگی، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے شرک کرنے والوں کو جہنم کی غاروں میں بند کر کے ان غاروں کو تالے لگا دیے جائیں گے اور وہ جہنم سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ امی جان روایت فرماتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دوسرا رجسٹر اللہ کے حقوق ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا حق ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر اللہ کے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ علماء کرام بیان فرماتے اگر کسی کی نماز کی ادائیگی میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اس نے نفل نماز پڑھی تھی، وہ جو فرض نماز کی کمی کوتاہی ہو گئی ان نفلوں کو اس کی جگہ قبول کر لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیسرا رجسٹر، اعمال کی تیسری قسم حقوق العباد ہے، اللہ کے بندوں کے حق ہے۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، علماء کرام کا حق ہے۔ یہ حقوق ایسے ہیں اگر یہ حقوق ادا کرنے میں کمی کوتاہی کی یہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس کا حق ہے یا تو اسے بخشش کروا لے یا ان حقوق کو ادا کر لے۔ رسول پاک فرماتے مخلوق کے حق کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا رسول پاک نے فرمایا شرک ایسا گناہ ہے اگر بندہ اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شامل کرنا یہ شرک ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے،
آئیے میں عرض کروں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ اصحابہ کرام تو قرآن پاک کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے قدموں کو چومنے کا حکم بھی فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ میں سے کسی کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ عین اللہ کا دین ہے، یہ سب کے سب اللہ سے محبت ہے۔ قرآن پاک سے محبت، اللہ کی محبت، انبیاء کرام سے محبت، اللہ سے، اللہ کے لیے محبت، ماں باپ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، علماء کرام سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، اللہ کی محبت۔ اس کو شرک نہ کہو، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ شرک میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، چاند اللہ نہیں ہو سکتا، چاند اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، یہ سورج اللہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بت اللہ نہیں ہو سکتے، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ شرک ہے۔ کوئی آگ کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، بتوں کی پوجا کرے، یہ سارا شرک ہے۔ اور ابھی آپ سے عرض کی گئی ہے ایسا گناہ ہے، اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی، یہ گناہ اللہ ہرگز نہ بخشے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آگے چلیے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ رب نے اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا اور نہ رب نے کسی کو جنا، یہ شرک ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر ایسی دوسروں کو شامل کر دینا، یا عیسائی کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ، مریم سب ایک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو اس کو حکم دیا گیا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم روز قیامت پر یقین رکھتے ہو، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اللہ تمہارا حساب و کتاب کرے گا، تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ ایک تو آپ نے سمجھ لیا، چاند کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، آج میں آپ کو وہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کا خوف نہیں کہ وہ شرک اکبر کریں گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت شرک اصغر کرے گی۔ یہ شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا، جس طرح سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، ان کو رب مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر۔
اور رسول پاک نے فرمایا مجھے اپنی امت کا یہ خوف نہیں وہ شرک اکبر کریں گے، بلکہ میں خوف کرتا ہوں میری امت شرک اصغر کرے گی۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا جانتے ہو شرک اصغر کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ریاکاری، صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں، رب کی خوشنودی کے لیے نہیں، اس لیے صدقہ کرتا ہے لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ عبادت کرتا ہے، عبادت کے دوران یہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کی خوشنودی کی طلب نہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے، لوگ مجھے نیکوکار کہیں گے۔ حالانکہ عبادت تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، عبادت تو رب کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ مخلوق کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے، اسے رسول پاک نے شرک اصغر فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے آیا، میں نے دیکھا قبر انور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اے معاذ بن جبل تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاذ بن جبل نے کہا اے عمر فاروق مجھے رسول پاک کی اس بات نے رلا دیا جو نبی پاک نے مجھے فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا معاذ بن جبل کیا تو مجھے بتائے گا وہ کیا بات تھی جو نبی پاک نے تجھے بتائی تھی اور تو اس کو یاد کر کے روتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے معاذ بن جبل اگر تم اللہ کی عبادت مخلوق کو دکھانے کے لیے کرو گے یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کا دن ہوگا ایک شخص جو اللہ کے نام پر جنگ لڑتا ہوا جنگ کے اندر شریک ہوا ہوگا، ایک مجاہد نے جنگ کی ہوگی اور جنگ کے اندر وہ شریک ہوا ہوگا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تجھے میں نے فلاں نعمتیں دی تھی، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، رہنے کو مکان۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا میرے بندے تجھے میں نے یہ نعمتیں دی تھی، وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا نعمتوں کے بدلے تو میرے پاس کیا عمل آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جنگ میں شرکت کی، میں کفار سے لڑا اور کفار سے لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ ہوں، میں سب جانتا ہوں، تو نے تو شہرت کے لیے جنگ لڑی تھی، تو نے تو ناموری کے لیے جنگ لڑی تھی،
تیری بہادری کے ڈنکے بجیں گے، تیری بہادری کی شہرت ہوگی۔ بس جب تو نے جنگ لڑی تجھے لوگوں نے بہادر کہا، لوگوں نے تیری دلیری کے ذکر تذکرے کیے، جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے مل گیا۔ میرے پاس تیرے عمل کا کوئی اجر نہیں۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اس کو گردن سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور گھسیٹتے گھسیٹتے اونڈے منہ جہنم میں دھونس دو۔ نبی پاک نے فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر اونڈے منہ جہنم میں دھونس دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے سامنے ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ اسے یاد دلائے گا، اے میرے بندے تجھے میں نے فلاں فلاں نعمتیں عطا کی تھی، یہ نعمتیں تجھے دی تھی۔ وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا پھر بتا ان نعمتوں کے بدلے تو میرے پاس کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا، میں نے قرآن پاک پڑھا، میں نے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، میں نے لوگوں کو علم سکھایا۔ اللہ جواب دے گا اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں تو نے تو یہ اس لیے علم حاصل کیا تھا، لوگ تجھے عالم کہیں گے، تیرے نام کی شہرت ہوگی، تو قرآن پاک اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ تجھے استاد کہیں گے، تو نے قرآن پاک اس لیے سنایا تھا، لوگ تجھے بڑا قاری کہیں گے، تجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ لوگوں نے تجھے عالم کہا، لوگوں نے تجھے قاری کہا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر تو میری خوشنودی کے لیے کرتا، اگر مجھے راضی کرنے کے لیے کرتا، میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اسے پکڑو، اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور اندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ رسول پاک فرماتے ہیں پھر ایک تیسرے شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ اسے نعمتیں یاد کرائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے گا یا اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ رب کہے گا پھر اس کا کیا بدلہ لے کر آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا، جن کاموں میں تو راضی ہوتا ہے میں نے ان کاموں میں اس مال کو صرف کیا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے سخی کہیں گے، تیرے نام کی شہرت ہوگی، لوگوں نے سخی کہا، لوگوں نے تجھے تیری تعریف کی، میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اے ملائکہ اس کو بھی پکڑو، اندھے منہ جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شہرت اور نام و نبوت کے لیے جنگ میں شریک ہوتا ہے اسے کیا اجر ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی شہرت اور نام و نبوت کے لیے جنگ میں شرکت کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ اس نے 3 بار سوال کیا اور نبی پاک نے کہا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے نام پر کیا ہوا عمل اللہ اس کا اجر دے گا، اور روز قیامت اللہ فرمائے گا تو جن کو دکھانا چاہتا تھا، جن کو اندر تو اپنی شہرت و نام و نبوت چاہتا تھا، جا کے انہی سے اجر لے۔ پھر نبی پاک نے روتے ہوئے فرمایا بتاؤ مخلوق اس کو کوئی اجر دے گی؟ کیا مخلوق اس کو ان کی نمازوں کا، ان کی نیکیوں کا اجر دے گی؟ نہیں، اس کو کچھ بھی نہ ملے گا۔
میرے بھائیوں سے عرض ہے، میری بہنوں سے عرض ہے کہ جو کام کرنا ہے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوگا، اخلاص سے کیا ہوگا، روز محشر اللہ اس کا اجر دے گا، اور باقی سارے اعمال اس بندے کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور یہ ان کی جزا سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی ہر نیکی اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ